الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، دوستوں، بزرگوں، میری بہنوں، چھوٹے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ جلد نمبر 2، حدیث نمبر 465 صفحہ نمبر 310، بخاری مسلم صحیح بخاری نزہۃ القاری پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ امام کے خلاف مت کرو، جب وہ رکوع کرے تم لوگ بھی رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تم سجدہ کرو، اور جب بیٹھ کر پڑھے تو تم سب بیٹھ کر پڑھو، اور نماز میں صفوں کو سیدھی کرو۔ صفوں کا سیدھا کرنا نماز کے حسن میں سے ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا گیا کہ اس کی اقتداء کرو۔ جب تم جس امام کے پیچھے، اب کیونکہ فرقے بنے ہوئے ہیں، کبھی دیوبند سنیوں کی مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھی سنی بھی ہمارے کچھ حضرات پڑھ لیتے ہیں۔ جب تم ان کی مسجد میں آؤ تو امام کی اقتداء کرو، یہ نہیں کہ امام بیٹھا ہے اور تکبیر شروع ہوگی اور آپ کھڑے ہو جائیں۔ اگر امام بیٹھا ہے تو آپ بھی بیٹھ جائیں، امام کے ساتھ اٹھے۔ اگر امام کھڑا ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ امام کی اقتداء کرنا۔ اور حدیث نمبر 468 468 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہم میں سے ہر ایک اپنے کاندھے کو اپنے برابر والے کے موڈے اور اپنے قدم اور اس کے قدم سے ملا کر رکھے، یعنی کہ نماز میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہو۔ اور حدیث نمبر 471 471 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ گھر میں نماز افضل ہے سوائے فرائض کے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، گھروں میں نماز پڑھنا افضل ہے سوائے فرائض کے۔ فرائض مسجد میں پڑھنے ہیں اور باقی نماز گھر میں پڑھنی افضل ہے۔ اس لیے اس حدیث کا مفہوم تھا کہ امام کی اقتداء کی جائے، اور جب نماز میں کھڑا ہو تو ساتھ والے کے ساتھ موڈے کے ساتھ موڈ اور پیر کے ساتھ پاؤں ملا کر کھڑا ہویا جائے، اور فرائض کے علاوہ بقیہ نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔